سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے تاریخ کائنات کے مسافر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ایم اے راحت اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بات اصل میں یہ ہے فلک شیر کہ شہری آبادیوں میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے وہ ایک الگ نوعیت رکھتا ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ کالکوں سے ٹکر لیتے ہوئے ہمیں اپنے درمیان نظر آنے والے لوگوں کو ان کے ذہن میں جھانکنا ہوگا۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر کال کے ہمارے جوانوں کو کس طرح اپنے قابو میں لاتے ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے دیکھیں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ بظاہر تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ فیصلہ تو ہو کر رہے گا۔ تم نے ایک نام لیا تھا جو مجھے یاد نہیں، یہ پراسرار نام آخر ہے کیا چیز؟ فلک شیر کے سوال پر شیران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے کہا، مجھے اندازہ ہے کہ تم یہاں کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو۔ ویسے مجھے تعجب ہے، بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو اب ہوگا دیکھا جائے گا۔ ویسے ان لڑکوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پٹ کر گئے ہیں، دوبارہ سامنے آئیں گے تو مزید پٹیں گے۔ اصل میں بات وہی ہے، ہمیں اپنی قوت ایسی جگہوں پر ضائع نہیں کرنی چاہیے جہاں اس کی ضرورت نہ ہو۔ قوت کو جمع کر کے مناسب جگہ استعمال کرنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ پھر وہ رات خاموشی سے گزر گئی۔ دوسری صبح فضا میں دھند پھیلی ہوئی تھی اور اپنی اس قیام گاہ سے دور دور تک کا نظارہ کرتے ہوئے شیران اور فلک شیر ماحول اور موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بوڑھے امامہ کو ایک معقول رقم دی جا چکی تھی اور اس نے بہت ہی پرمسرت لہجے میں کہا تھا، اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے جوان کہ تم بھی کسی بستی کے سردار سے کم نہیں ہو۔ جو لوگ اس فراخ دلی سے رقم خرچ کرتے ہیں وہ معمولی لوگ نہیں ہوتے، لیکن افسوس میں اب بھی اسی مشکل کا شکار ہوں۔ خیر، آسمان والا تمہاری حفاظت کرے۔ ایک بہترین ناشتہ امامہ نے انہیں پیش کیا تھا اور وہ اس ناشتے سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس نے بتایا تھا کہ ان کے گھوڑوں کو انتہائی مناسب خوراک دی جا رہی ہے اور انہیں اس جانب سے مطمئن رہنا چاہیے۔ باہر طور یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھیں۔ اس وقت یہ دھند بڑا ہی لطف دے رہی تھی اور وہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ فلک شیر نے کہا، میرا خیال ہے آج سورج آرام کر رہا ہے۔ بظاہر تو ایسے امکانات لگتے نہیں کہ سورج نکل آئے گا۔ ویسے ایک بات میری سمجھ سے باہر ہے شیران۔ وہ کیا؟ یہاں کے ماحول میں، یہاں کے موسم میں اوپر کی دنیا سے کوئی الگ بات تو نہیں؟ میں سچ بتا رہا ہوں تمہیں کہ زمین کے دوسرے طبق کے بارے میں سوچتے ہوئے بس تصوراتی کہانیاں ذہن میں آ جاتی تھی۔ یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جب یہ حقیقتیں نگاہوں کے سامنے آئی ہیں تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تمہیں اس کا علم ہے کہ ان داستانوں میں زمین کے 7 طبق دکھائے گئے ہیں، یعنی زمین 7 گہرائیاں رکھتی ہے، اور یہ بات تمہیں ماننا پڑے گی کہ اگر یہ دوسری گہرائی عالم وجود میں ہے تو باقی بھی اسی طرح ہوں گی۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہارے ہاں کے کسی سیانے نے زمین کے تیسرے طبق کی تلاش نہیں کی؟ ایسی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں ہے۔ ویسے میری دنیا کے رہنے والے سنشایا کے باسی اتنے متجسس نہیں ہیں جتنا اوپر کی دنیا کے لوگ۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، یہاں کا ماحول دیکھ کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہاں کے باشندوں نے صرف ہتھیاروں کا استعمال سیکھا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ لوگ گھوڑے اور ہتھیار استعمال کرتے ہیں، جبکہ تمہیں یہ بتانے میں مجھے کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ زمین کی پہلی آبادی سائنس کے جنون میں حد سے آگے نکل چکی ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو سائنس کا شکار بنا چکی ہے۔ یہ بات تو ہم لوگ بہت پہلے کر چکے ہیں، لیکن تم مجھے ایک بات بتاؤ، کیا یہ سائنسی ترقی انسان کے لیے بہتر ثابت ہوئی ہے؟ دیکھو، بات اصل میں یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو انسانیت کے مفاد میں ہو بری نہیں کہی جا سکتی، البتہ اس چیز کا غلط استعمال برا ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوپر رہنے والے ہر چیز کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے تعلیم کے دوران بڑی دلچسپ معلومات حاصل کی ہیں۔ سائنس کی دنیا کے یہ لوگ اپنے آپس کے جھگڑوں میں اس حد تک پھنس چکے ہیں کہ 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، اور ان دونوں جنگوں میں انسانیت جس طرح تباہ ہوئی صحیح اندازہ تک نہیں لگایا جا سکا۔ اگر تیسری بڑی جنگ ہو گئی تو اس کے بعد یوں سمجھ لو کہ اوپر کی دنیا کی آبادی نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی۔
اگر ہماری اس دنیا کا علم اوپر کی دنیا میں رہنے والوں کو مکمل طور سے ہو جائے تو وہ اس تیسری جنگ عظیم کے ہونے کے بعد شاید زمین تو رہنے کے قابل نہ رہ جائے، وہ ہماری ان آبادیوں کا رخ کریں گے۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ کال کے جس طرح اس تیسری دنیا کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور جس طرح انہوں نے ہمارے درمیان آ کر سازشوں کے جال بچھائے ہیں، ہماری آبادیاں اسی سے تو خوف زدہ ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ اس طرح ہمارے درمیان میں آ جائیں اور ہمیں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ دونوں بہت دیر تک اس موضوع پر باتیں کرتے رہے۔ اچانک ہی دونوں چونک پڑے۔ اس دھند میں انہیں 3 گھڑ سوار نظر آ رہے تھے جن کے نقوش تو واضح نہیں تھے، لیکن اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ ان کا رخ اسی جانب ہے۔ کچھ لمحے وہ انہیں دیکھتے رہے۔ آہستہ آہستہ آنے والے واضح ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک ہی فلک شیر اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سرسراتی آواز میں کہا، اوہو، یہ تو شاید خواتین ہیں، گھڑ سوار خواتین۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں سنشایا میں یہ ایک نئی چیز دیکھ رہا ہوں۔ تو اس میں اچھل کر کھڑے ہونے کی کیا بات ہے؟ کیا تمہارے خیال میں سنشایا میں عورتیں نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں مگر گھوڑوں پر نہیں ہوتی، فلک شیر نے دلچسپی سے کہا۔ کچھ لمحوں کے بعد اچانک ہی وہ تینوں لڑکیاں وہاں پہنچ گئیں۔ انہوں نے پوستینیں پہنی ہوئی تھیں اور ان کے چہرے نمایاں تھے۔ سرائے کے قریب پہنچ کر وہ تینوں گھوڑوں سے نیچے اتر گئی تھی۔ پہلی لڑکی جو نگاہوں کے سامنے آئی وہ سرخ و سفید رنگ کی مالک، دراز قامت اور پروقار چال ڈھال کے ساتھ بہت ہی دلکش لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ اس کی دونوں ساتھی لڑکیاں اس کے پیچھے اس طرح کھڑی ہوئی تھیں جیسے وہ مرتبے میں اس سے کم ہوں۔ پھر چند ہی لمحوں میں بوڑھا امامہ ان کی جانب بڑھتا ہوا نظر آیا اور فلک شیر نے پرمسرت آواز میں کہا، غالباً یہ اس سرائے کی نئی مہمان ہیں اور یقیناً کہیں دور سے آئی ہیں۔ اب سرائے میں ان کا قیام ہوگا اور ہم ان سے تعارف حاصل کر سکیں گے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، روبازہ کو اس بات کا علم تو نہیں ہے کہ ہم اس کے پاس جا رہے ہیں؟ اگر تھوڑا سا وقت یہاں لگ جائے تو کوئی حرج ہے کیا؟ فضول باتیں مت کیا کرو۔ میں تمہیں خاص طور سے ایک بات بتا دوں، سنشایا کی سرزمین پر عورت کا بہت احترام کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو پھر اسے حد میں لانے کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ جس دنیا میں میری پرورش ہوئی ہے وہاں کے بارے میں شاید تم اتنا نہیں جان سکے، شیران، جتنا میں جانتا ہوں۔ اور پھر بڑی بات نہیں کروں گا، خواتین اگر گھوڑوں کی سواری کر سکتی ہیں تو پھر سمجھ لو سب کچھ کر سکتی ہیں، کیا سمجھے؟ تمہیں سمجھانا میرا فرض ہے، باقی جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس دوران امامہ ان عورتوں سے باتیں کرتا رہا تھا، پھر اس نے انہیں اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود ان کے گھوڑے سنبھال کر اس طرف بڑھ گیا جہاں گھوڑوں کو باندھا جاتا تھا۔ تینوں لڑکیاں سرائے میں داخل ہو گئی تھیں اور اب ان کی نگاہوں سے اوجھل تھیں۔ میں ذرا ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے واپسی میں دیر لگ جائے، فلک شیر نے کہا اور آگے بڑھا، لیکن شیران نے پیچھے سے اس کا کالر پکڑ لیا تھا۔ اتنی جلدی ایسے ضروری کام نہیں کیے جا سکتے، کیا سمجھے؟ خاموشی سے اپنی جگہ رہو، وقت گزرنے دو۔ ہر مسئلے میں زیادتی کرتے ہو، جیسے زیادتی کرنا تمہارا حق ہو۔ کسی کو اپنے گھر مہمان بنا کر یہ سلوک کرنا اچھی بات تو نہیں۔ شیران نے غور سے فلک شیر کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم سنشایا میں اپنے آپ کو مہمان سمجھتے ہو تو تمہاری بے وقوفانہ باتوں میں یہ ایک اور اضافہ ہے۔ اگر تم سنشایا کے باشندے نہ ہوتے تو میں کبھی تمہیں اپنی مقدس سرزمین پر لانا پسند نہ کرتا، کیونکہ یہ میرا مقصد نہیں تھا۔ مقدس گہرائیوں میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ کالکوں کو وہاں سے نکالا جائے، اور اگر تم اس دنیا کے باشندے ہوتے تو ہم تمہیں کالکا کہہ کر ہی مخاطب کرتے۔ اس وقت میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں سننا چاہتا جس میں نصیحتیں شامل ہو۔ تم نے تو در حقیقت میرے والدین کا درجہ سنبھال رکھا ہے، ہر مسئلے میں مجھے نصیحتیں ہی کرتے رہتے ہو۔ ارے بابا، جوان آدمی ہوں، اپنی ہی دنیا میں ہوں اور اپنی ہی دنیا کی لڑکیوں سے دلچسپی کا اظہار کر رہا ہوں۔ ویسے ایک بات کا بھروسہ رکھو، میں بھی برا انسان نہیں ہوں۔ اگر کوئی شریف زادی میرے سامنے آتی ہے تو میں بھی اس کا احترام ضرور کروں گا، تم فکر مند کیوں ہوتے ہو؟ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ امامہ چائے کے برتن لے کر اندر آ گیا۔ اس نے پرمسرت لہجے میں کہا، کیا ہی اچھی بات ہے کہ تمہاری برکت سے میرے ہاں 3 مہمانوں کا اور اضافہ ہوا ہے، اور لگتا ہے کہ یہ بھی کچھ روز یہاں قیام کریں گے، اور سارے کے سارے صاحب حیثیت۔ میں نے اپنی بہن کی بیٹی کو اپنی مدد کے لیے بلوا لیا ہے، وہ بہت سی اچھی چیزیں پکاتی ہے، اور جب کبھی مہمان زیادہ آ جاتے ہیں تو ہمیشہ اسے بلا لیا کرتا ہوں۔ فی الحال تمہارے لیے چائے پہنچائی ہے، میں نے سوچا کہ باہر پھیلی ہوئی دھند سردی بڑھانے کا باعث بن گئی ہے، کیوں نہ تم لوگ بھی میرے ساتھ ہی چائے پی لو؟
کیا واقعی کچھ مہمانوں کا اضافہ ہوا ہے؟ ہاں، وہ قبیلہ ترا سے آئی ہے اور ترا کے ایک امیر کی بیٹی ہے، ارمینا ہے اس کا نام، اور 2 خادم عورتیں اس کے ساتھ ہیں۔ ارمینا، بڑا خوبصورت نام ہے، کسی امیر کی بیٹی ہے؟ ہاں۔ کیا نام لیا تم نے؟ کہاں سے آئی ہے؟ اچانک ہی فلک شیر کو یاد آ گیا کہ روبازہ کے نام کے ساتھ ترا کا نام بھی لیا گیا ہے، گویا قبیلہ ترا کی ایک لڑکی۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ وہ تنہا ہے یا اس کے ساتھی کہیں آس پاس موجود ہیں؟ کون؟ امامہ نے تعجب بھرے انداز میں کہا۔ وہی ترا کی ارمینا۔ مجھے کیا معلوم اس بارے میں؟ یہاں تو صرف وہی تینوں آئی ہیں۔ اور کیوں آئی ہیں یہ تو کچھ پتا چلا ہوگا۔ عجیب باتیں کر رہے ہو جوان، تم میرے پسندیدہ لوگ ہو، میں تمہاری ہر بات کا جواب دینا چاہتا ہوں، مگر میری ایک بات کا جواب تم بھی دے دو۔ ضرور، بھلا وہ کیا؟ کیا تم نے مجھے بتایا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اوہو، واقعی؟ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہیں ان کی آمد کی وجہ نہیں معلوم۔ ویسے بزرگ امامہ، یہاں خواتین اسی طرح تنہا سفر کرتی ہیں؟ اوفو، تو میرا مطلب نہیں سمجھے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ امامہ باہر سے کوئی آواز سن کر واپسی کے لیے پلٹ گیا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد شیران نے فلک شیر کی شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، بس یا کچھ اور؟ چلو، تمہارے ہاتھ کی چائے پی کر مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ سنشایا کے سب سے بڑے آدمی، تمہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ابھی میری حیثیت کا کوئی تعین نہیں ہوا، اور جب تک میری حیثیت کا کوئی تعین نہ ہو جائے مجھے اپنے ملازموں میں تصور نہ کرو۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، چلو میں چائے بنا لیتا ہوں تاکہ تمہارا یہ احساس ختم ہو جائے، کیا سمجھے؟ شیران آگے بڑھا اور چائے کے برتنوں کے پاس پہنچ گیا تو فلک شیر نے مسکرا کر برتن اپنے پاس سرکا لیا اور بولا، مذاق کی باتوں کا بھی برا مان جاتے ہو۔ اور پھر وہ چائے بنانے لگا۔ دوپہر ہوئی اور پھر شام کے 4 بھی بج گئے۔ باہر دھند پہلے سے بھی زیادہ گہری ہو گئی تھی اور امامہ کے قہوہ خانے میں خوب رونق ہو گئی تھی۔ بہتر موسم میں اپنے اپنے کاموں سے فراغت حاصل کرنے والے امامہ کے ہاں چائے پینے آ گئے تھے، اور امامہ کی نوجوان بھتیجی نے کچن سنبھال لیا تھا، اور امامہ بذات خود مہمانوں کو چائے تقسیم کر رہا تھا۔ میزیں اور کرسیاں لگا دی گئی تھیں۔ یہ لوگ بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ فلک شیر نے چاروں طرف نگاہیں گھما کر ماحول کا جائزہ لیا۔ اسی وقت امامہ ان کے پاس پہنچ گیا اور اس نے چائے کے برتن ان کے سامنے لگاتے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، 2 بار جوبا اور سارنگ یہاں جھانک کر جا چکے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری ہی تلاش میں یہاں آئے ہوں گے۔ تو پھر اس میں فکر کی کیا بات ہے؟ تم سے پوچھا نہیں انہوں نے کچھ؟ نہیں، ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ دروازے سے جوبا اور سارنگ کے ساتھ ساربان بھی اندر داخل ہوا۔ غالباً ساربان کو اطلاع مل گئی تھی کہ اس وقت امامہ کے قہوہ خانے کے بڑے ہال میں وہ دونوں مجرم موجود ہیں جنہوں نے ساربان کے بھتیجوں پر حملہ کیا تھا، یا پھر یہ کہا جائے کہ ساربان کے بھتیجوں کو سبق دیا تھا۔ ان دونوں نے ساربان کو دیکھا۔ اس شخص کا حلیہ امامہ اچھی طرح بیان کر چکا تھا، چنانچہ انہوں نے فوراً ہی اسے پہچان لیا۔ فلک شیر نے سرگوشی کے انداز میں کہا، شیران، یہ تمہارا کیس ہے، طاقتور آدمی معلوم ہوتا ہے، صورتحال بگڑ جائے تو دونوں کو میرے حساب میں لکھ دینا اور اسے اپنے رجسٹر میں نوٹ کر لینا۔ ساربان آگے بڑھا اور اس نے سیدھا انہی کی جانب رخ کیا، جبکہ جوبا اور سارنگ پیچھے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ ساربان نے ان دونوں کے قریب پہنچ کر کہا، اجنبی نوجوانوں، عموماً لوگ اس وقت اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں ان کے پاس آتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس علاقے کا اور اس قبیلے کا محافظ ہوں۔ اس کے علاوہ عمر میں تم سے کافی بڑا ہوں۔ تم اس قبیلے کے محافظ ہو نا، اور ہم اس قبیلے میں مہمان ہیں، ہم ضرور کھڑے ہو جاتے، لیکن تم جن 2 افراد کے ساتھ آئے ہو ان کی وجہ سے ہم تمہارا احترام نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ تمہارے قبیلے کے ہیں تو بہت ہی گھٹیا ہیں۔ ساربان نے گہری نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا، پھر بولا، وہ دونوں میرے بھتیجے ہیں، تو پھر تو یہ کہا جانا چاہیے، مگر چھوڑو، تم عمر میں مجھ سے بہت بڑے ہو، میں تم دونوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ اپنے ان گدھوں کو گھوڑے اور انسانوں کا فرق سمجھاؤ، وجہ خود بخود تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ میں تمہیں مشتبہ شخصیت سمجھ کر گرفتار بھی کر سکتا ہوں۔ ساربان غرائی ہوئی آواز میں بولا، ضرور ضرور، اگر تم ایسا کرنا چاہو تو ضرور کر سکتے ہو، کم از کم اس سے تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ تمہیں اپنے قبیلے کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ شیران نے تلخ لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ شیرانہ کے بارے میں سنشایا کی آبادیوں میں کہا جاتا ہے کہ طاقتور ترین قبیلہ ہے، اور شیرانہ سے جنگ تم لوگوں کے لیے ایک اچھا تجربہ ہوگی۔ لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ ساربان نے اپنا انداز ایک دم بدل لیا، گویا تمہارا مطلب ہے کہ تم شیرانہ کے رہنے والے ہو؟ ہمارا خیال ہے کہ
اب ہمیں تمہیں کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہیے کیونکہ تم بہت سے بے مقصد سوالات کر چکے ہو۔ شیران تلخ لہجے میں بولا۔ فلک شیر کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے اور ان کے عقب میں کھڑا ہوا امامہ خوشی سے مسکرا رہا تھا، کیونکہ جس طرح اس وقت ساربان اور اس کے دونوں بھتیجوں پر برا وقت پڑا تھا، اس سے پہلے کبھی انہیں ایسی باتیں سننے کو نہیں ملی تھیں۔ ساربان نے کہا، خیر تمہاری شناخت ہو گئی شیرانہ کے رہنے والوں، لیکن ایک بات سمجھ لو، اس کے بعد اگر تم نے کوئی جھگڑا کیا تو بالکل غیر مناسب ہوگا اور میں تمہیں سزا بھی دے سکتا ہوں۔ تمہارے قبیلے کے لوگ اتنے جنگلی بھی نہیں ہیں کہ بات سمجھے بوجھے بغیر صرف 2 افراد کے لیے کسی جنگ کا آغاز کر دیں۔ ایسا کر کے دیکھ لینا معزز ساربان، تمہارے لیے ایک دلچسپ تجربہ ہوگا۔ فلک شیر مسکرا کر بولا اور ساربان غصیلے انداز میں واپس پلٹا، پھر اپنے دونوں بھتیجوں کو اشارہ کر کے باہر نکل گیا۔ امامہ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا، اس نے قریب آ کر ان کے کان میں سرگوشی کی، تم نے جو پیسے مجھے دیے ہیں نا، وہ میرے پاس بطور امانت ہیں اور جب تم یہاں سے جاؤ گے تو میں تمہیں واپس دے دوں گا۔ اتنے شاندار مہمان ایسے نہیں ہوتے کہ ان سے معاوضے وصول کیے جائیں۔ فلک شیر اور شیران ہنسنے لگے تھے۔ اچانک ہی بجلی سی کوند گئی، وہ تینوں لڑکیاں اپنی آرام گاہ سے باہر نکلی تھیں اور ان میں سے ایک نے جو ارمینہ کی ملازمہ تھی امامہ کو اشارہ کیا تھا۔ امامہ ان کے پاس سے ہٹ کر اس طرف چل پڑا، تینوں باہر نکل گئی تھیں اور فلک شیر مسخرے کے سے انداز میں اپنی کرسی سرکا رہا تھا۔ شیران نے دانت پیس کر اسے دیکھا تو فلک شیر بولا، اس وقت تم مجھے نہیں روکو گے اور نہ میں رکوں گا، میں ان کے پیچھے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر فلک شیر پھرتی سے آگے بڑھا اور شیران سے دور ہو گیا۔ اس وقت کیونکہ کہوہ خانے میں بہت سے افراد موجود تھے، اس لیے شیران نے فلک شیر کے ساتھ کوئی سخت رویہ اختیار نہ کیا، بلکہ خود بھی وہ خاموشی کے ساتھ اٹھ گیا تھا۔ اس وقت بہت سی نگاہیں ان لڑکیوں کا تعاقب کر رہی تھیں اور ان میں طرح طرح کے تاثرات پائے جاتے تھے۔ بلا شبہ فلک شیر کا اس طرح اس وقت ان کے پیچھے پیچھے نکل جانا ذرا غیر مناسب تھا، لیکن مجبوراً شیران کو بھی ان کا ساتھ دینا پڑا تھا۔ اور شیران باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ ارمینہ اور اس کی ساتھی لڑکیاں گھوڑوں پر سوار ہو رہی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھوڑے تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئے اور اسی وقت فلک شیر امامہ کے پاس پہنچ گیا۔ امامہ نے شیران کو دیکھا اور بولا، کیا تم بھی فلک شیر کے ساتھ جا رہے ہو؟ یہ اپنا گھوڑا طلب کر رہا ہے۔ فلک شیر نے کچھ ایسے انداز میں شیران کی جانب دیکھا جس میں بھیک مانگنے والی کیفیت تھی۔ شیران کو ہنسی آ گئی اور اس نے گردن ہلاتے ہوئے امامہ سے کہا، ہاں ہم بھی ذرا سیر کے لیے جا رہے ہیں۔ امامہ نے سنجیدہ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا، پھر بولا، ذرا خیال رکھنا، ارمینہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بذات خود بہت کچھ ہے، یعنی اس کے ساتھ ذرا بھی چھیڑ چھاڑ کرنے والے کے لیے وہ خود ہی کافی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر امامہ اندر چلا گیا۔ شیران برا سا منہ بنا کر اپنے گھوڑے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ فلک شیر اپنے گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر اچھل کود مچا رہا تھا۔ شیران اپنا گھوڑا اس کے برابر لے آیا تو فلک شیر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ شیران نے غصیلے انداز میں کہا، فلک شیر ہوش میں آؤ، گھوڑے کی رفتار ہلکی کرو، میں تمہاری ان فضول باتوں میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اس وقت تو میں تمہارے پیچھے پیچھے آ گیا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو اس قدر ہلکا اس کے بعد کبھی ظاہر نہیں کروں گا۔ پیارے بھائی، مجھے ذرا اپنی سرزمین کی حسیناؤں سے واقفیت تو حاصل کر لینے دو۔ ایک شرط ہے، شیران نے اپنا گھوڑا فلک شیر کے گھوڑے کے برابر دوڑاتے ہوئے کہا۔ حسیناؤں کے سلسلے میں تو تمہاری ساری شرطیں مجھے منظور ہیں، شرط سن لو، اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ چلو ٹھیک ہے، بتا دو۔ اوہو دیکھو، وہ ادھر سے راستہ کاٹ رہی ہیں، فلک شیر نے کہا اور اپنے گھوڑے کا رخ بھی تبدیل کرنے لگا۔ شیران غصیلے لہجے میں بولا، اگر ان تینوں نے تمہیں پکڑ کر تمہاری مرمت شروع کر دی تو نہ تو میں کسی کے سامنے یہ جھوٹ بولوں گا کہ تم نے ان کا تعاقب نہیں کیا تھا، اور نہ ہی میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ ان کا ساتھ تو نہیں دو گے نا؟ میرا مطلب ہے کہ تم خود تو ان کے ساتھ مجھے مارنے میں مصروف نہیں ہو جاؤ گے، باقی سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ فلک شیر ڈھٹائی سے بولا اور شیران ہنسنے لگا۔ بہرحال وہ دونوں ان کا تعاقب کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ پورا دن عجیب سا ماحول رہا تھا، اس لیے اس وقت خاصی خوشگوار کیفیت ہو گئی تھی، لیکن یہ لوگ آبادی کے دوسرے لوگوں کی طرح سر پھرے نہیں تھے۔ خاتون ارمینہ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ ان ویرانوں میں کس مقصد کے تحت نکلی ہے۔ پہاڑیاں، ہلکے پھلکے درخت اور قرب و جوار میں نظر آنے والا ماحول، سب کچھ مل کر ایک عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ بلند و بالا ٹیلوں کے پیچھے خاتون ارمینہ اور اس کی دونوں ساتھی لڑکیاں گم ہو چکی تھیں۔ وہ اس طرح اچانک ہی گھوم کر گم ہو گئی تھیں کہ ان لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کس طرف گئی ہیں۔ ایک بلند سی جگہ فلک شیر نے اپنا گھوڑا روکا
شیران بھی اس کے برابر رک گیا۔ فلک شیر نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے خیال میں وہ اس وقت کہاں ہو سکتی ہیں؟ جہنم میں، شیران نے بیزاری سے کہا۔ وہ دونوں حیرت زدہ سے چاروں طرف اپنی نظریں دوڑا رہے تھے۔ اس کے بعد وہ اندازے سے آگے بڑھنے لگے۔ ابھی وہ اس موڑ تک ہی پہنچے تھے جہاں ارمینا اور اس کی ساتھی لڑکیاں ان کی نظروں سے اوجھل ہوئی تھیں کہ انہیں سر پٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے اپنے گھوڑے بھی دوڑا دیے، لیکن چند لمحوں کے بعد ان کے چاروں طرف سناٹا سا چھا گیا۔ فلک شیر اپنی سیمابی فطرت سے مجبور چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ اچانک وہ خوشی سے تقریباً چیخ اٹھا، وہ رہیں ارمینا اور ان کی خادمائیں۔ شیران نے ناگواری سے اسے دیکھا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ فلک شیر شیران کے غصے کا لطف اٹھانے لگا۔ اس دوران شیران خاصا آگے بڑھ گیا۔ اچانک وہ سارا علاقہ فائرنگ سے گونج اٹھا۔ فلک شیر کا گھوڑا بدحواس ہو کر بدک اٹھا۔ فلک شیر نے گھوڑا دوڑا کر شیران کے پاس پہنچنے کی کوشش کی تو اسے بہت دور دو گھڑ سوار بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے باوجود فلک شیر نے انہیں پہچان لیا۔ وہ سارنگ اور جوبا تھے۔ غصے سے اس کی مٹھیاں بھنچ گئی تھیں۔ وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا شیران کے پاس جا پہنچا جو اس اثناء میں لڑکیوں کے پاس پہنچ چکا تھا، اور وہاں پہنچ کر اس نے جو منظر دیکھا وہ اس کے لیے کچھ زیادہ خوشکن نہیں تھا۔ ارمینا اور اس کی ساتھی لڑکیاں متوحش نظر آ رہی تھیں، لیکن اس عالم میں بھی ارمینا کا فطری وقار برقرار تھا۔ شیران ارمینا سے اس کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ جواباً ارمینا نے اس کی خیریت دریافت کی۔ تم ٹھیک تو ہو اجنبی نوجوان؟ تمہارے دشمن نے کم ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے تمہیں ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ شیران کی نگاہیں بھاگتے ہوئے جوبا اور سارنگ کی طرف اٹھیں، لیکن ارمینا کی نفی میں ہلتی ہوئی گردن دیکھ کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ارمینا نے مسکرا کر گہری نگاہوں سے شیران کا جائزہ لیا، اور فلک شیر نے اچھی طرح محسوس کر لیا کہ ان آنکھوں میں پسندیدگی کے تاثرات ہیں۔ یہ حقیقت تھی کہ شیران کا بلند و بالا قد، پہلوانوں جیسا بھرا بھرا جسم اور خوبصورت چہرہ دیکھنے والے کو متاثر کرتا تھا۔ صنف مخالف کی تو خیر بات ہی کیا تھی۔ ارمینا کی آنکھوں کے زاویے پڑنے کے بعد فلک شیر نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر ان دونوں خواتین کی طرف دیکھنے لگا جو خود بھی خاصی قبول صورت تھیں۔ ان میں سے ایک کی طرف رخ کر کے فلک شیر نے کہا، آپ کا کیا خیال ہے، انہوں نے ہم پر گولی چلائی تھی نا؟ دونوں لڑکیاں بدحواس ہو کر ایک دوسرے کی صورت دیکھتی رہ گئیں، لیکن ارمینا سنبھل گئی تھی۔ وہ بولی، اور تم اسی طرف دوڑ رہے تھے نا، جبکہ انہوں نے تم پر گولی نہیں چلائی تھی؟ نہیں چلائی تھی؟ فلک شیر تعجب سے بولا، اصل میں کچھ لوگوں کی بینائی اتنی وسعت نہیں رکھتی کہ اصلیت کو بھانپ لیں۔ تم کیا کہتے ہو جوان؟ افسوس میں تم میں سے کسی کا نام نہیں جانتی، ارمینا دلکش لہجے میں شیران سے بولی۔ تمہیں اپنی آنکھوں پر بہت زیادہ ناز ہے، آنکھوں پر بھی اور عقل پر بھی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے ان دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا تھا؟ ہاں۔ تمہارے خیال میں انہوں نے کس زاویے سے تم پر گولی چلائی ہوگی؟ انہوں نے ہم پر گولی نہیں چلائی، شیران نے کہا، اور فلک شیر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ارے تم نے انہیں نہیں دیکھا؟ وہی دونوں کمینے تھے، جوبا اور سارنگ۔ میں نے انہیں دیکھا تھا فلک شیر، اور تم کہتے ہو انہوں نے گولی نہیں چلائی؟ یہ بتاؤ تم نے انہیں دیکھا تھا؟ شیران نے پوچھا۔ ایک ہلکی سی جھلک، فلک شیر جھلائے ہوئے لہجے میں بولا، کیونکہ دونوں ملازم لڑکیوں نے بھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ غور کیا تھا تم نے ان پر؟ دو دوڑتے ہوئے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں پر بس اتنا ہی غور کیا جا سکتا ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے، فلک شیر نے جھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ ان کے پاس رائفلیں نہیں تھیں، اور پستول سے کیے جانے والے فائر کی نہ تو اتنی آواز ہوتی ہے اور نہ اس کی رینج جتنی رینج میں وہ ہمیں دوڑتے ہوئے نظر آئے تھے۔ واہ! ارمینا کے منہ سے بے اختیار تحسین بھری آواز نکلی۔ کچھ لوگ اگر کسی کی پسند بن جاتے ہیں تو دوسرے ان کی ہر بات پر ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ شیران کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارمینا نے بھی مسکراتے ہوئے فلک شیر کو دیکھا اور پھر خوشگوار انداز میں بولی، مجھے پتا ہے کہ تم یہ میرے لیے کہہ رہے ہو۔ کسی کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا بری بات نہیں ہے، کون جانے کون کسی کی پسند بن جاتا ہے، لیکن کیا تم میری بات کی تصدیق چاہتے ہو؟ فلک شیر چونک کر ارمینا کو دیکھنے لگا، پھر بولا، یہ تصدیق کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایک منٹ رکو، وہ بولی، اور اس نے اپنی ساتھی لڑکی کے ہاتھ سے رائفل لے لی۔ پھر اچانک ہی اس نے لگاتار فائرنگ شروع کر دی۔ نشانہ ایک چٹان تھی۔ چٹان سے پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اڑ کر فضا میں منتشر ہونے لگے، اور اسی وقت ایک گھوڑا بری طرح ہنہناتا ہوا اس چٹان کے عقب سے باہر نکل آیا اور دوڑنے کی تیاری کرنے لگا، لیکن پھر منظر تبدیل ہوا۔ چٹان کے عقب سے ایک چوڑے بدن والا پستہ قامت شخص نمودار ہوا اور اچھل کر گھوڑے کی پشت پر چڑھ گیا۔ اس نے گھوڑے کی پشت پر سوار ہونے میں بڑی برق رفتاری کا مظاہرہ کیا
اور دوسرے لمحے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس سارے عمل پر شیران بھی حیران رہ گیا تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر دیکھتا رہ گیا جدھر وہ چوڑے بدن والا گھڑ سوار اپنا گھوڑا دوڑائے چلا جا رہا تھا۔ فلک شیر کے منہ سے حیرانی کی آواز نکلی، یہ کون ہے؟ جواب میں ارمینا کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، یہ زنگار ہے، ترا کا رہنے والا۔ وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ ارمینا کے سرخ و سفید چہرے پر بھرپور اعتماد نظر آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ بولی، ہاں یہ زنگار ہے، کرائے کا قاتل۔ اسے اس کا معاوضہ ادا کر کے کوئی بھی کام لے سکتا ہے، اور شاید تم دونوں کو یہ بات سن کر حیرت ہوئی ہو کہ میں اسی کا تعاقب کرتی ہوئی طرح سے یہاں تک آئی ہوں۔ بڑے سنسنی خیز الفاظ تھے اور بڑی ناقابل فہم سی بات۔ شیران اب پوری طرح اس طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے خاتون کہ آپ کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا ہے، لیکن کاش آپ تھوڑی سی رعایت اور مروت سے کام لے کر ذرا سی تفصیل بتا دیتی۔ آپ نے حیرت انگیز طور پر ہمارے اس نامعلوم دشمن کو ہماری نگاہوں کے سامنے کر دیا ہے، جس کے بارے میں اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ یقین کر لیجئے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ہمارا دشمن کیوں ہے، کون ہے اور وہ ہمیں کیوں ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال آپ نے یہ انکشاف کر کے ہمیں شدید حیران کر دیا۔ ارمینا کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ اس نے کہا، اگر کوئی ایسی جگہ ہوتی کہ تم لوگ مجھے یا میں تمہیں قہوے کی دعوت دیتی تو گفتگو کرنے کا لطف دوبالا ہو جاتا، لیکن کیا ہی دلچسپ بات ہے کہ ہم لوگ گھوڑوں کی پشت پر ایک دوسرے سے متعارف ہوئے ہیں۔ ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں، ایسی گفتگو کے لیے خلوت کدے زیادہ موزوں ہوتے ہیں، فلک شیر نے کہا، اور شیران کسی قدر غصے سے فلک شیر کو دیکھنے لگا۔ فلک شیر اخلاقیات کی حدود پار کر رہا تھا، لیکن ارمینا کے کھنکتے ہوئے کہکہے نے شیران کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ بولی، یہ شخص تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ اصل میں وہ لوگ جو ہر بات میں تعاون کرتے ہیں اور گردن ہلاتے ہیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنی دلکشی کھو بیٹھتے ہیں۔ پر لطف اور دوست بنانے کے قابل تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو مخالفت کریں اور ان کے منہ میں ہمیشہ مرچیں گھلی رہیں۔ لطف تو انہی لوگوں سے آتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا نام بھی نہیں بتایا ابھی تک، یا بتایا تھا تو ہم بھول گئے۔ اب چونکہ آپ نے ذرا سی میری بھی تعریف کر دی ہے، اس لیے میں بھی کچھ بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ میرا نام فلک شیر ہے اور یہ میرا معزز دوست شیران، اور دلچسپ بات یہ کہ ہم دونوں شیرانہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ شاید تم نے بستی شیرانہ کا نام سنا ہو۔ ارمینا کی آنکھوں میں تحسین کے جذبات ابھر آئے۔ وہ آہستہ سے بولی، جب یہاں ان آبادیوں میں بہادر قبیلوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے شیرانہ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی بہادروں کی بستی۔ کیا ہی اچھی بات ہے کہ میں ان دلیروں سے ہم کلام ہو رہی ہوں جن کے نام اتنے اعزاز کے ساتھ لیے جاتے ہیں۔ خیر، ساری باتیں اپنی جگہ، آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ حالانکہ بتا چکی ہوں، یہ رسم دوبارہ ادا ہو رہی ہے۔ میرا نام ارمینا ہے اور بستی طرح سے میرا تعلق ہے۔ بڑی خوشی ہوئی آپ تینوں سے مل کر، فلک شیر نے کہا، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ جس چیز کی تلاش میں یہاں تک پہنچی ہوں، اس سے بڑے دلچسپ انداز میں نہ صرف میری ملاقات ہو گئی بلکہ میں نے وہ منظر بھی دیکھ لیا جس کے لیے اس شخص کو آمادہ کیا گیا تھا۔ آؤ واپس چلیں، یا پھر تم لوگ ابھی یہیں انہی پہاڑوں میں، میرا مطلب ہے اس جگہ کچھ اور وقت گزارو گے؟ نہیں، واپس چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فلک شیر نے شیران سے مشورہ کیے بغیر یہ بات کہہ دی۔ بہرحال شیران بھی ان تمام چیزوں میں دلچسپی لے رہا تھا۔ ظاہر ہے اس وقت یہاں بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے تو کوئی جگہ تھی نہیں، اور کچھ غیر مناسب سی بات بھی تھی، چنانچہ وہ لوگ سست رفتاری سے آگے بڑھنے لگے۔ درمیان میں خاتون ارمینا تھی اور اس کے دائیں بائیں شیران اور فلک شیر۔ اس طرح یہ لوگ آگے بڑھے تو ارمینا نے ہنستے ہوئے کہا، جب ہم بزرگ امامہ کے قہوے خانے تک پہنچیں گے تو الگ ہو جائیں گے، ورنہ لوگ ہمارے اس ملاپ کو حیرانی کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور ہو سکتا ہے تمہارے دشمن میرے دشمن بھی بن جائیں۔ شیران نے نگاہیں اٹھا کر ارمینا کو دیکھا اور بولا، خاتون ارمینا، آپ کے خیال میں میرے دشمن کون ہیں؟ انہی کے بارے میں تو تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ میں اپنی بستی طرح سے اس طرح چلی کہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ایک تجسس، ایک دلچسپی مجھے یہ سفر کرنے پر مجبور کرنے کا باعث بنی اور میں یہاں تک آ گئی۔ یہ شخص جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا کہ اس کا نام زنگار ہے اور یہ کرائے کا قاتل ہے، کسی کے ایما پر طرح سے یہاں تک کا سفر طے کر کے یہاں آیا ہے۔ یہ ایک دلچسپ اتفاق تھا کہ میں نے اس وقت ایک پہاڑی چٹان کے عقب میں اپنے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی اور آرام کرنے کے لیے لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے قدموں کی کچھ آہٹیں سنائی دیں اور پھر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن میں یہ زنگار بھی تھا اور کچھ اور لوگ بھی۔ وہاں ان کی ایک خفیہ میٹنگ ہوئی اور ایک شخص نے زنگار کو ایک معقول معاوضہ دے کر کہا کہ وہ سفر پر روانہ ہو جائے۔
اسے ترا کی جانب سفر کرنے والے 2 ایسے افراد کو تلاش کرنا ہے جن کے حلیے تم دونوں جیسے ہیں۔ ان افراد کو تلاش کر کے انہیں اپنی گولیوں کا نشانہ بنا دینا ہے، لیکن اس طرح کہ لوگ یہ نہ دیکھ پائیں کہ انہیں کس نے قتل کیا۔ اور یہ شخص وعدہ کر کے تیار ہو گیا۔ پھر جس طرح بھاگم بھاگ میں اپنے ڈیرے پر پہنچی اور میں نے اپنی ان دونوں ساتھیوں کو تیار کر کے زنگار کا تعاقب شروع کیا۔ اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ زنگار نے پہلے تم دونوں کا یہاں جائزہ لیا، لیکن اس وقت تک ہمیں یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ تم ہو۔ پھر زنگار نے ان پہاڑیوں میں اپنا مسکن بنایا۔ ہم زنگار کا یہ مسکن دیکھ چکے تھے، اور اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ تمہارے علم میں ہے۔ تم یہاں تک کیسے آئے یہ ہمیں نہیں معلوم تھا۔ واہ، یہ کوئی معلوم کرنے کی بات ہے۔ ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلے آئے تھے، فلک شیر جلدی سے بولا۔ شیران نے ایک بار پھر اسے گھور کر دیکھا تو فلک شیر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ شیران نے چند لمحات تک ارمینا کا جائزہ لیا، پھر بولا، خاتون ارمینا، آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کسی نے کرائے کے اس قاتل کو ہمارے قتل کے لیے بھیجا اور وہ ترا کا رہنے والا تھا؟ جب آپ نے اتنے احسانات کیے ہیں ہم پر اور ہمیں اس بات سے روشناس کرا دیا ہے کہ یہاں ان آبادیوں میں ہمارا دشمن ہماری ہلاکت چاہتا ہے، تو کیا اور احسان نہیں کریں گی ہم پر؟ بولو، کیا اس شخص کو جانتی ہیں آپ جس نے زنگار کو یہ ہدایات دے کر بھیجا ہے؟ ہاں، ارمینا نے آہستہ سے کہا۔ فلک شیر اور شیران کے چہرے تجسس سے سرخ ہو گئے تھے۔ جب ارمینا کچھ نہ بولی تو شیران نے آہستہ سے کہا، نام نہیں بتائیں گی اس کا؟ ربازہ، ارمینا نے جواب دیا۔